السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو رات کی کہانیاں۔ اریبہ کو اب احساس ہونے لگا ہے کہ جو کچھ اس حویلی میں ہو رہا ہے وہ صرف ایک اتفاق نہیں بلکہ کئی سالوں پرانی ایک خوفناک سازش کا حصہ ہے۔ ہر رات نئے سائے، عجیب آوازیں اور ڈرا دینے والے واقعات اسے ایک ایسے سچ کے قریب لے جا رہے ہیں جسے جان کر شاید اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جائے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ تو چلیے کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈز میں بابا رحیم کی آنکھیں اچانک لال ہو گئی تھی اور اس نے اریبہ سے کہا تھا، تم بہت دیر کر چکی ہو۔ کیا بابا رحیم بھی اسی لعنت کا شکار تھا یا وہ خود اس لعنت کا حصہ بن چکا تھا؟ تہ خانے کا کمرہ بالکل خاموش تھا، صرف اریبہ کی سانسیں سنائی دے رہی تھی۔ بابا رحیم دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھنے لگے، ہر قدم کے ساتھ اس کے چہرے کی جھریاں اور گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ انسانی نہیں لگ رہی تھی۔ اریبہ نے ڈر کر پوچھا، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ لیکن بابا رحیم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے اپنا ہاتھ اریبہ کے سر پر رکھ دیا۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ لگا، اریبہ کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ گھومنے لگا۔ اس نے ایک اور منظر دیکھا، 18 سال پہلے کی وہ حویلی، لیکن اس بار شادی کا دن نہیں تھا۔ مہر اکیلی اپنے کمرے میں رو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں سالار کا خط تھا۔ خط میں لکھا تھا، مہر، اگر میں وقت پر نہ آ سکوں تو میرا انتظار ضرور کرنا، میں تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ مہر نے خط کو اپنے سینے سے لگا لیا، مگر اسی وقت کھڑکی کے باہر ایک سیاہ سایہ نظر آیا۔ اس سائے نے دھیمی آواز میں کہا، آج تم دونوں کبھی ایک نہیں ہو پاؤ گے۔ اچانک کھڑکی زور سے بند ہو گئی، کمرے کی ساری موم بتیاں بجھ گئیں اور پھر ایک تیز چیخ گونج اٹھی۔ اریبہ کی آنکھیں کھل گئیں، وہ دوبارہ تہ خانے میں تھی، مگر بابا رحیم غائب ہو چکا تھا۔ صرف زمین پر ایک پرانا تعویذ پڑا تھا۔ اریبہ نے تعویذ اٹھایا، اس کے پیچھے کچھ لکھا ہوا تھا، جس کے پاس یہ تعویذ ہوگا لعنت اس کا پیچھا کرے گی۔ اریبہ نے فوراً تعویذ زمین پر پھینک دیا، لیکن تعویذ خود بخود اس کے قدموں کے پاس واپس آ گیا۔ اسی وقت حویلی کے اوپر سے کسی عورت کی زوردار چیخ سنائی دی۔ اریبہ بھاگتی ہوئی اوپر پہنچی۔ وہاں اس نے دیکھا سفید دلہن سیڑھیوں کے بیچ کھڑی تھی۔ اس بار اس کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، اریبہ، تم بہت قریب آ چکی ہو، لیکن اصل قاتل وہ نہیں جسے تم ڈھونڈ رہی ہو۔ اریبہ کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے دلہن نے اپنا ہاتھ حویلی کے پرانے آئینے کی طرف اٹھایا۔ آئینے پر دھیرے دھیرے خون سے الفاظ ابھرنے لگے، قاتل تمہارے بہت قریب ہے۔ اریبہ نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ جب اس نے دوبارہ آئینے کی طرف دیکھا، اس کا اپنا عکس اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا، حالانکہ اریبہ بالکل نہیں مسکرا رہی تھی۔ آئینے میں اس کا عکس دھیرے سے بولا، اب تم میری ہو، اور اسی لمحے پورا آئینہ زور سے ٹوٹ گیا۔ دھڑام! ہر طرف شیشے کے ٹکڑے بکھر گئے۔ ایک ٹکڑا اریبہ کے ہاتھ پر لگا،
خون کا ایک قطرہ زمین پر گرا اور زمین نے وہ خون پل بھر میں اپنے اندر سما لیا۔ دور سے پھر وہی پائل کی آواز گونج اٹھی، چھن چھن چھن، اور حویلی میں ایک آواز گونجی، لعنت شروع ہو چکی ہے۔